اللہ نے زمین و آسمان کیوں بنائے؟ اس مسئلے کے لیے بنائے جو کچھ اس آیہ کریمہ میں بیان ہو رہا ہے۔ سنا تو آپ نے کچھ اور ہے، زمین و آسمان کس لیے بنے، لیکن جو کچھ کہنے والے کہتے ہیں ان کے پاس کوئی سند اور دلیل نہیں، نہ قرآن کریم کی آیت سے، نہ دنیا میں کسی ایک صحیح روایت سے۔ لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں، اور اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ 28واں پارہ ہے، پینسٹھ نمبر کی سورت ہے، سورہ طلاق۔ اس کے شروع آیات کے اندر بہت سے احکام طلاق سے متعلق ہیں، اور بعد کی آیات میں ترغیب و ترہیب کا مضمون موجود ہے، اور ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ بہت سی بستیاں اور قومیں جو دنیا میں ہلاک اور برباد ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے۔ اس سورہ مبارکہ کی سب سے آخری آیت یعنی 12ویں نمبر کی آیت، اس کو ذہن میں رکھیں، سورہ طلاق اس کی آخری آیت، 28واں پارہ 65ویں نمبر کی یہ سورت ہے۔ آیت میں تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں اور ترجمے بھی پیش کرتا ہوں، غور کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ واللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور اتنی ہی زمینیں بھی، اور ان آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کا حکم جاری و ساری رہتا ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں۔ یہ ہے دعویٰ۔ کیوں اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں، اور کیوں ان کے اندر کسی اور کا راج نہیں، اللہ ہی کا راج ہے، اسی کے فیصلے جاری و ساری ہوتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا، او دنیا کے لوگوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، تاکہ تم جان جاؤ کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، تاکہ تمہیں اللہ کی قدرت بھی معلوم ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ بات بھی تم جان جاؤ کہ اللہ ہی نے ہر چیز کا اپنے علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے۔ آسان لفظ میں یوں سمجھو، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے زمینیں بھی بنائی اور آسمان بھی اور سارا جہان بنایا۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے زمین و آسمان اپنی توحید کے اظہار کے لیے بنائے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا خالق نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس کے سوا سب کچھ جاننے والا نہیں۔ اور عبادت اور پکار کے لائق صرف وہی ذات ہے
جو سب کچھ کرنے والی ہے اور سب کچھ جاننے والی ذات ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا قرآن کی زبان سے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی قدرت اور اس کے علم کو منوانا ہے، تاکہ دنیا والے مان جائیں کہ ساری طاقتوں کا مالک بھی وہی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے۔ یہی توحید کی بنیاد ہے۔ یاد ہوگا آپ کو، بار بار میں ایک چیز آپ کو توجہ دلاتا رہا کہ الوہیت کا نظام صرف دو بنیادوں پر ہے، قدرت اور علم۔ جو ذات قادر ہے ہر چیز پر اور جو ذات سب کچھ جاننے والی ہے، وہی الہ ہے، وہی خدا ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر اس کے سوا کوئی اور نہیں، تو پھر الہ بھی نہیں۔ سب کچھ جاننے والا، کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز سے واقف اس کے سوا کوئی اور نہیں، تو پھر عبادت پکار کے لائق نہیں ہے۔ بہت آسان